بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة القرآن وكثرة ذكر الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، آج کی اس پر رونق مجلس میں تکمیل حفظ قرآن کرنے والے، حافظ قرآن بننے کی سعادت پانے والے عزیز اور پیارے حفاظ کرام، محترم خواتین، دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بہت دیر سے انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس کے مختلف مظاہروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ پرمغز پرتاثیر خطاب ریاست کرناٹک کے ممتاز بافیض عالم دین، داعی کبیر، محدث جلیل حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم سے آپ نے سنا. اللہ جل شانہ ہمیں حضرت دامت برکاتہم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے ناچیز کو آج کے اس اجلاس کا صدر طے کیا گیا ہے. صدر کے 3 کام ہوتے ہیں. ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے بھی بتایا کہ صدر میں 3 حرف ہیں اور ان 3 حرفوں کے اعتبار سے 3 کام ہیں. پہلا حرف صاد ہے، تو مجلس کے شروع سے آخر تک صبر کر کے بیٹھنا. اور دوسرا حرف دال ہے، مجلس بیانات وغیرہ ختم ہو جائیں تو دعا کرنا اور راہ سے رخصت کرنا. تو بیانات بھی ہو گئے ہیں، میں صبر سے بیٹھا بھی رہا، آپ بھی دیکھتے رہے. صرف ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اوپر جا کے آیا. اگر آپ کہیں تو دعا کر کے رخصت کر دیں گے. تیار ہیں؟ جی. حضرت قاری صاحب ہمارے سرپرست ہیں، مشفق و محترم ہیں. قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ مختصر کچھ عرض کیا جائے. بزرگوں، بھائی اور دوستو، مدارس کے یہ جلسے
عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے جلسے تعاون کے لیے، تعاون کی اپیل کے لیے ہوتے ہیں، کہ مدرسے والے جلسے اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، بچوں کا مظاہرہ دیکھیں اور مدرسے کا تعاون کریں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مدارس کو آپ کا تعاون ملے، یہ تعاون دینے والوں کی خوش نصیبی ہے، ورنہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں مدرسے والوں کو یہ ڈر نہیں ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں مدرسے والوں کو یہ ڈر نہیں ہے کہ مدرسے میں آئے ہوئے بچے بھوکے رہ جائیں گے، ان کو وقت پر کھانا نہیں ملے گا، اس بات کا ہمیں بالکل ڈر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی شان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزی اللہ کے ذمے ہے، اور یہاں بچے بیٹھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، تو ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نہیں کھلائیں گے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کریمے کے از خزانے غیب، گبرو ترسا وظیفہ خور داری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے با دشمنہ نظر داری۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے کریم، کریم کسے کہتے ہیں؟ بن مانگے دینے والا۔ اے وہ کریم جو اپنے خزانوں سے نافرمانوں کو کھلاتا ہے، اللہ کے نہ ماننے والوں کو کھلاتا ہے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں کو کھلاتا ہے۔ اے وہ کریم جو اپنے خزانے سے نافرمانوں کو کھلاتا ہے، دوستاں را کجا کنی محروم، تو اپنے دوستوں کو کہاں محروم رکھے گا، بھوکا رکھے گا؟ تو نافرمانوں کے ساتھ میں مہربانی کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم مدرسے والوں کو بالکل اطمینان ہے، بہت تسلی ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جل شانہ اپنے غیب سے کیسے انتظام کرتے ہیں، مدرسے والوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ صدر صاحب سے پوچھیں، مدرسے کے محتمم صاحب سے دریافت کریں، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کب آتا ہے، کون لا کے پہنچاتا ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے، قرآن پڑھنے والوں کو بھوکا رکھیں گے، اس کا ہمیں اندیشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اللہ کھلائیں گے اور اچھے سے اچھا کھلائیں گے۔ ہم سبیل الرشاد میں 8 سال رہے، 8 سال سبیل الرشاد میں نے پڑھا۔ سبیل الرشاد کا معمول تھا، دستور تھا وہاں کا کہ روزانہ شام کو بکرے کا گوشت دیا جاتا تھا۔ پورے 8 سال میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا، صرف ایک جمعرات کے دن چونکہ جماعتیں جاتی تھی، بچے اللہ کے راستے میں نکلتے، تو اس دن انڈا دیا جاتا، باقی پورا ہفتہ بکرے کا گوشت اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ اس زمانے میں 250-300 بچے تھے، اب 400-500 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو دارالعلوم دیوبند میں روزانہ دوپہر میں دال اور رات میں گوشت، روزانہ دوپہر میں دال، رات میں گوشت، اور ہر 15 دن میں بریانی۔ پورے سال میں بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے 8 سال وہاں تعلیم حاصل کی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کھلاتے ہیں بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو اکثر باسی کھاتے ہیں،
اور جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ باسی کھاتا ہے، اس لیے کہ جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی بڑا اس کے پاس فریج ہوگا، فریزر ہوگا، سارا سودا سلف فریج میں رکھا ہوا ہے، فریزر میں گوشت ہفتوں کا مہینوں کا گوشت رکھا ہوا ہے، تو سب کا سب باسی کھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن پہلے کٹا، کتنے دن پہلے کی ترکاری، جی تو سب اکثر جو جتنا بڑے مالدار ہوتے ہیں اتنا زیادہ باسی کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں گھروں میں بھی رات میں کھانا سالن بچ جاتا ہے، فریج میں رکھ لیتے ہیں، 2 دن 3 دن بعد پھر گرم کر کے کھا لیتے ہیں۔ آپ مدرسوں میں آ کے دیکھیں، آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسوں میں اللہ کا کرم 3 وقت بھی تازہ بنتا ہے، ناشتے میں تازہ بنتا ہے، دوپہر میں تازہ بنتا ہے، رات میں تازہ بنتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کا کھانا صبح میں کھلایا گیا۔ اللہ کا کرم ہے، جو بنتا ہے وہ بچے کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتا ہے، دوسرے دن کے لیے باقی نہیں رہتا، تھوڑا بہت باقی رہ جائے تو وہ بچے استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ ہر وقت تازہ بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تازہ تازہ کھلاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر کھلاتے ہیں۔ اس لیے اگر میں کسی مدرسے میں اپنا تعاون دے رہا ہوں تو تعاون دے کر میرا کوئی احسان مدرسے پر نہیں ہے، بلکہ مدرسے والوں کا احسان ہے کہ میرا وہ تعاون لے رہے ہیں۔ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پھر بات مختصر کر دی اور بات مکمل کر دی۔ ایک لطیفہ حضرت سنانا چاہتے تھے اور سنائے نہیں، بات مختصر کر کے چلے گئے۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت جو لطیفہ سنانا چاہتے تھے وہ شاید یہی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہی شاید لطیفہ تھا جو حضرت سنانا چاہتے تھے۔ اکثر حضرت مدرسوں کی جو نشستیں مجلسیں ہوتی ہیں ان میں یہ لطیفہ چھوٹا سا واقعہ، حقیقی واقعہ ہے، وہ واقعہ حضرت سناتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مدرسہ کسی علاقے میں، اس علاقے کے نواب صاحب اس مدرسے کے بچوں کو ناشتہ لا کر پہنچاتے تھے، روزانہ خود اپنے گھر میں بنا کر، خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ناشتہ لا کے بچوں کو پہنچاتے، بچوں کو کھلاتے، خوش ہو کے جاتے۔ ایک دن نواب صاحب، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اپنے علاقے کے نواب ہیں، اور وہ ماشاءاللہ خود اپنے نوکر کے ہاتھ سے نہیں، خود اپنے ہاتھ سے لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں بچوں کو، بڑی محبت سے، بڑے جذبے سے۔ بچے ہمارے شریر ہوتے ہیں، جی ذرا شرارت ہوتی ہے، بچوں میں ویسے ہی شرارت ہوتی ہے، اور مدرسوں میں جی دماغ ذرا زیادہ تیز ہونے لگتا ہے، اس وجہ سے بچوں میں ذری شرارت بڑھ جاتی ہے، مدرسے کے بچوں کا دماغ ذرا زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ ایک مدرسے میں ایک انگریز آیا، اس نے آ کے، بچے بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی، تو اس نے سوال کیا، یہ جو حوض ہے جی، اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہے، کتنے گلاس پانی ہے، کتنے پیالے پانی ہے؟ تو ایک بچے نے برملا کھڑے ہو کے کہا کہ جناب اگر گلاس جو ہے حوض کے برابر ہے تو 1 گلاس پانی ہے، اور اگر گلاس اس کا آدھا ہے تو 2 گلاس پانی ہے، اور اگر گلاس اس کا 1/3 ہے تو 3 گلاس پانی ہے، چوتھا ہی ہے تو 4 گلاس پانی ہے۔ آپ حساب لگاتے چلے جائیے۔ بہت تیز ہو جاتے ہیں بچے مدرسوں میں آ کر، اس لیے تھوڑے بہت شریر بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم سبیل الرشاد میں پڑھتے تھے، مدرسے کے بالکل سامنے ایک بڑی عمر کے بزرگ رہتے تھے۔ بچے ایسے ہی گزرتے ہیں، آنے جانے والے مہمانوں کو سلام ولام نہیں کرتے، تو ان بزرگ نے جا کے ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کر دی کہ حضرت مدرسے کے بچے سلامش نہیں کرتے۔ دوسرے دن بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو نصیحت کی، بھئی آنے والے مہمانوں کو آپس میں سلام کرو۔ بچوں کو کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ ان حاجی صاحب نے شکایت کی ہے،
تو دوسرے دن وہ مسجد میں آئے، مدرسے کے اندر داخل ہوئے تو بچوں نے لائن لگا لی، پہلے سے ہی پلان کر لیا، لائن لگا لی، ہر بچہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اب اتنے سلام ہوئے کہ وہ سیدھے پھر بڑے حضرت کے پاس چلے گئے، جا کے شکایت کر دی، حضرت اتنے سلام کر رہے ہیں، جواب دینا مشکل ہو۔ تو بچے تھوڑا سا، تو وہ نواب صاحب وہ ناشتہ لے کے آتے تھے، بچے پیچھے پیچھے چونکہ وہ اپنے کندھے پر ناشتے کا توشہ وغیرہ رکھ کے لاتے، تو بچوں نے جی ان کو نام دے دیا تھا مدرسے کا بیل۔ نواب صاحب کو نام دے دیا، کیا نام دے دیا؟ مدرسے کا بیل۔ ایک دن آنے میں دیر ہو گئی تو بچے بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، آج مدرسے کا بیل نہیں آیا۔ اتفاق سے اسی وقت پر نواب صاحب آ گئے، تو نواب صاحب کے کان میں بات پڑ گئی کہ مدرسے کا بیل نہیں آیا، ارے ارے آ گیا۔ تو نواب صاحب کو بہت غصہ آ گیا، نالائق بچے، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، روزانہ اچھے سے اچھا لا کے کھلاتا ہوں، تم مجھے مدرسے کا بیل کہتے ہو؟ سیدھے قاری صاحب کے پاس، محتمم صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہا، جی محتمم صاحب آپ کا ہمارا رشتہ آج سے ختم، اب تک میں لا کے دیتا تھا، آج سے نہیں آؤں گا۔ قاری صاحب نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا نواب صاحب؟ وہ بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا آپ کے مدرسے کے بچے مجھے بیل کہتے ہیں۔ بچوں نے کہہ دیا ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ کہا کہ نہیں میں آپ کو معاف نہیں کرتا، میں اتنا احسان کر رہا ہوں اور آپ مجھے الٹے سیدھے ناموں سے پکار رہے ہیں، آپ کے بچے اتنی بے ادبی کرتے ہیں، میں تیار نہیں ہوں۔ چلے گئے غصے میں۔ اللہ کا کرنا، قاری صاحب محتمم صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے ہاتھ سے اللہ پہنچاتا تھا، آپ لائیں تو سلامت، نہ لائیں تو سلامت، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، نواب کا دروازہ بند ہوا ہے، اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ تو نواب صاحب چلے گئے، رات کو سوئے تو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ حشر کا میدان برپا ہے، اور حشر کے میدان میں لوگ افراتفری کا ماحول ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، نفسی نفسی کی پکار ہے، عجیب پریشانی چاروں طرف، ان کا دل بھی دھڑک رہا ہے، خوف، گھبراہٹ، ڈر، سہم، چاروں طرف عجیب منظر ہے۔ اس منظر میں یہ بھی پریشان، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مدرسے کے بچے ہیں، ان مدرسے کے بچوں کو، حفاظ قرآن کو پکارا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ حفاظ قرآن جاؤ جنت میں بے حساب و کتاب، چلے جاؤ جنت میں۔ تو وہ خوشی خوشی بچے اچھلتے کودتے جنت کی طرف جانے لگے۔ تو جاتے جاتے ان بچوں نے آپس میں باتیں شروع کی، کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں جنت کو، ارے وہ ہمارا بیل ہے نا، اس کو تلاش کرو، وہ کہاں ہے، اس کو بھی لے کے جانا ہے۔ تو ادھر ادھر تلاش کیا تو نواب صاحب پر نظر پڑی، نواب صاحب کا بھی ہاتھ پکڑ کے بچوں نے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے گئے۔ تو نواب صاحب کی آنکھ کھلی تو دوسرے دن وقت پر پھر توشہ لے کے آ گئے۔ محتمم صاحب نے پوچھا، نواب صاحب آپ تو غصے میں گئے تھے، کہہ کے گئے تھے نہیں آؤں گا، آج پھر آ گئے؟ تو کہا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بچے مجھے بیل بولیں، گدھا بولیں، کچھ بھی بولیں، حشر کے میدان کی حفاظت میری انہی بچوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بزرگوں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مدد کرنے والا، مدرسے کا تعاون کرنے والا، وہ مدرسے کا تعاون کر کے مدرسے پر احسان نہیں ہے، بلکہ مدرسے کا احسان ہے۔ یہ گلی گلی مدرسے، یہ گلی گلی مسجدیں احسان ہیں۔ جا کر دیکھیں، دولتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مسجد پر خرچ نہیں کر سکتے ہیں جی۔ سعودیہ میں کسی امام کو تنخواہ نہیں دے سکتے، وہاں محلے میں دولت مندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔
ہے سب کچھ پھر بھی نہیں کر سکتے. ان کو یہاں ہندوستان میں آ کے مسجد بنانا پڑتا ہے. تو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدرسوں کے یہ جلسے تعاون مانگنے کے لیے، تعاون کی اپیل کرنے کے لیے کہ مدرسے کی مدد کیجیے، مدرسے کا ساتھ دیجیے، اس اپیل کے لیے ہمارے یہ جلسے نہیں ہوتے ہیں. یہ جلسے ایک پیغام کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر اپنے دل میں رشک پیدا کرو کہ جیسے ان کے سینوں میں قرآن ہے ویسے میرے سینے میں بھی نور قرآن آئے. ان بچوں کو اعزاز دے کر یہ احساس دلایا جاتا ہے، رشک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کیا جا سکتا ہے تو دو ہی پر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسے بچوں، علماء، حفاظ پر جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور وہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے. تو ان بچوں کو آپ کے سامنے پیش کر کر آپ سے گزارش کرنا ہے کہ اللہ کے کلام سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنا سیکھو. قرآن پڑھنا سیکھو. زبان کی نزاکتیں ہوتی ہیں. میں نے شاید آپ کے سامنے بہت دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ ہر زبان کی نزاکت ہوتی ہے. لفظ کے پروننسیشن، تلفظ، ادائیگی کے بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے. انگریزی کے دو مشہور لفظ ہیں، ایک ہے ٹیسٹ اور ایک ہے ٹیسٹ. ٹیسٹ اور ٹیسٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے. ٹیسٹ ایک ہی جیسا لگتا ہے، صرف مجہول پڑھنا ہے. ٹیسٹ سے ٹیسٹ کو تھوڑا سا مجہول پڑھنا، لیکن معنی بہت بدل جاتا ہے. آج کل جب سے شوگر عام ہوئی ہے، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ بہت عام ہو گیا ہے. آپ صرف تصور کر کے دیکھیں، کوئی آدمی اپنا یورین لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے اور ڈاکٹر صاحب سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ٹیسٹ کر کے بولیے کیسا ہے. ٹیسٹ اور ٹیسٹ قریب ہی ہیں، لیکن تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ایسے ہی قرآن کا تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کر سمجھتے ہیں رحمت اتر رہی ہے، ان پر لعنت برس رہی ہے. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، وقت لگانا، وقت نکالنا. آج کے دور کا ایک نیا لفظ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے شاید آپ نے یہ لفظ سنا بھی نہیں تھا. بہت کم لوگ جو مختلف فیلڈز میں رہتے تھے، سرکاری نوکریوں وغیرہ میں، شاید وہ لوگ سنتے تھے. پڑھے لکھے لوگ کبھی سنتے تھے. آج پڑھا لکھا، ان پڑھ سب یہ لفظ سنتا ہے. وہ لفظ چھوٹا سا لفظ ہے اپڈیٹ. اپڈیٹ، اپڈیٹ یہ ہم سنتے رہتے ہیں. ہر آدمی موبائل میں اپنے موبائل کو کیا کرتے رہتا ہے، ہر 15 دن، مہینے، 2 مہینے کے بعد فون کے سارے اپلیکیشنز کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. اور ماشاءاللہ ہر نوکری میں رہنے والا وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے کہ چونکہ کمپیوٹر آ گیا اور یہ کمپیوٹر اتنی تیزی کے ساتھ میں بدل رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آدمی غافل رہے گا تو پرانے دور میں چلا جائے گا، وہ نااہل بن جائے گا، وہ کام کے لائق نہیں رہے گا. اس لیے ہر آدمی کو، نوکری کرنے والے کو کیا کرنا پڑتا ہے، اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. اور اپڈیٹ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اپڈیٹ رہنے کا مطلب نالج گین کرنا، علم حاصل کرنا. بڑا سا بڑا آفیسر بھی اس کو اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. مطلب بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر بھی اسے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا پڑتا ہے، سیکھتے رہنا پڑتا ہے. تو علم، اور خاص طور سے قرآن اور دین کا علم، ایک ایسی ضرورت ہے جس ضرورت سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. دین دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے ہمارا.
ہمارا دین سیکھا سیکھی کا دین ہے، ہمارا دین دیکھا دیکھی کا نہیں ہے۔ بہت درد سے عرض کرنا پڑتا ہے، یہ عمرے کے لیے جو قافلے نکل رہے ہیں، ان عمرے کے لیے نکلتے ہوئے قافلوں کو دیکھ کر خوشی جتنی ہوتی ہے اتنا ہی درد بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانے والے 99% بلکہ 100% بول سکتے ہیں عمرہ سیکھے بغیر جاتے ہیں، سیکھتے نہیں، لبیک تک نہیں سیکھتے، لبیک تک نہیں سیکھتے، ارکان عمرہ نہیں سیکھتے۔ وہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ جی جیسے سال بھر نماز نہیں پڑھنے والا وہ عید کی نماز میں آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اسے نماز پڑھنا نہیں معلوم ہے، کب ہاتھ اٹھانا کب ہاتھ چھوڑنا وہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ بازو والے کو دیکھتا رہتا ہے، بازو والا ہاتھ اٹھایا تو انہیں بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، بازو والا ہاتھ چھوڑا تو انہیں بھی ہاتھ چھوڑتا ہے، بازو والا بھی یلبوٹ رہا تو کیا کرنا؟ تو دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین سیکھا سیکھی کا دین ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ عمرے میں لوگ سفر کرتے ہیں، جی ایک آدمی کے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، بیچارہ چپل کی پٹی درست کرنے کے لیے نیچے جھکا، ساتھ میں چلنے والا جو دوست تھا وہ دوست کی مدد کے لیے نیچے جھکا۔ ان دونوں کو جھکتا ہوا دیکھ کر پیچھے والے نے سمجھا شاید یہاں جھک کے جانا کوئی عبادت ہے، وہ بھی جھک گیا۔ اسے کہتے ہیں دیکھا دیکھی کا دین، اسے کہتے ہیں دیکھا دیکھی کا دین۔ ہمارا دین دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین سیکھا سیکھی کا دین ہے۔ وضو سیکھنا، نماز سیکھنا، روزہ سیکھنا، زکوٰۃ سیکھنا، حج سیکھنا، عمرہ سیکھنا، قرآن سیکھنا، اللہ کا کلام سیکھنا، سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا سیکھنا۔ ہم لوگ جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں، اکثر جماعت میں نئے ساتھی آتے ہیں تو وہ نئے ساتھی کا قرآن تجوید کا حلقہ لگتا ہے، تو تجوید کے حلقے میں نئے ساتھی کا قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، تو جب اس کا قرآن سنتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ وہ ساتھی قرآن سناتا ہے، کیسے سناتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پورا ہو گیا؟ ارے سورہ فاتحہ پوری پڑھی میں نے، جی ایسا پڑھتے ہیں اکثر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں پڑھتے پڑھتے گاڑی فاسٹ ہو جاتی ہے، اب وہ کہاں چک رہی ہے کہاں کیا ہو رہا ہے وہ یاد نہیں رہتا، وہ رفتار تیز ہو کر سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں تقریباً چھوٹ جاتی ہیں۔ ایک صاحب ہمارے بزرگ نے سنا ہے قصہ، جماعت میں اللہ کے راستے میں چلے، دعائے قنوت سنی، پنجگانہ نمازی، برسوں کے نمازی، بڑی عمر کے، اللہ کے راستے میں آئے تھے تو اللہ کے راستے میں ان سے التحیات، درود شریف، یہ دعائے معصورہ، دعائے قنوت وغیرہ سنے، تو دعائے قنوت میں یہ ایک جملہ ہے، نشکرک ولا نکفرک، نشکرک ولا نکفرک، معنی ہے نشکرک کے معنی اے اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اے اللہ ہم تیرے ناشکرے نہیں ہیں، جی یہ معنی ہیں نشکرک ولا نکفرک۔ تو وہ صاحب بڑی عمر کے، ان کو دعائے قنوت پڑھتے پڑھتے یہ لا جو آگے پیچھے ہو، لا جو تھا وہ ان کا ذرا آگے پیچھے ہو گیا، تو وہ دعائے قنوت میں پڑھتے تھے لا نشکرک و نکفرک، لا نشکرک و نکفرک، لا نشکرک کے معنی اے اللہ ہم تیرا شکریہ نہیں ادا کرتے، تیری ناشکری کرتے ہیں۔ دعا بد دعا ہو جائے گی، دعا مانگنے کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ دعا بد دعا مانگنا ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اپنا دین ہمیں سنبھالنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ حالات درست ہونا، حالات کا درست ہونا دین کے درست ہونے پر ہی ہے۔ جب تک ہم اپنا دین درست نہیں کریں گے تب تک حالات کا رونا روتے ہی رہیں گے،
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ آپ کو سناتا ہوں جی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کی مثال ایک گیند کی طرح سے ہے اور قرآن کی مثال گیند میں رہنے والی ہوا کی طرح سے ہے۔ فٹ بال، والی بال، اگر اس کے اندر ہوا ہے تو آپ جتنا زور سے نیچے ماریں گے وہ اتنی طاقت سے اوپر اٹھے گا، اور اگر اس کے اندر ہوا نہ ہو تو جدھر مارو ادھر پڑا رہے گا۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت گیند اور بال کی طرح سے ہے اور قرآن اس کے اندر کی ہوا کی طرح سے ہے۔ جب تک ہوا اس میں رہے گی دوسرے اسے جتنی طاقت سے دبانا چاہیں گے وہ اتنی ہی طاقت سے ابھرے گا۔ مکے میں دبانا چاہا تو مدینہ چلا گیا، مدینے میں دبانا چاہا تو پورے حجاز کو چلا گیا، پورے حجاز میں دبانا چاہا تو سارے عالم میں چلا گیا۔ یہ جتنا دبانا چاہو ہوا ہے تو ابھرے گا، اور آج کیا ہو گیا؟ اندر کی ہوا نکل گئی، اندر کی ہوا نکل گئی۔ یہ ہوا نکل جانا یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی دنیا اچھی چاہتے ہیں، ہمیں سے ہر آدمی چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو جائے، میری کمائی اچھی ہو جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے، حالات اچھے ہو جائیں، گھریلو زندگی اچھی ہو جائے۔ دنیا اچھی ہونے کے لیے ضروری ہے دین کا اچھا ہونا۔ ناممکن ہے، امپاسبل، ناممکن ہے کہ دین بگاڑ کر دنیا اچھا کرنا ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جی، دین کے اچھے ہونے پر دنیا کا اچھا ہونا موقوف ہے، اور دین کا اچھا ہونا اپنا رشتہ علم سے جوڑنے سے ہے کہ جتنا ہم اپنا رشتہ علم سے جوڑیں گے اتنا ہی ہمارا دین اچھا ہوگا۔ اور اپنے آپ کو علم سے جوڑنے کے لیے مدرسوں سے جوڑنا، مدرسے والوں سے جوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کن عالمن، ارے محنت کر کے خود عالم بن جاؤ، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے 90-91 میں، تو ہمارے ساتھ جی حضرت جی شاہ سید صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے، وہ دارالعلوم میں تقریباً 63-65 سال کی عمر میں وہ دارالعلوم میں داخلہ لے کر وہ پڑھنے لگے ہیں۔ 60 سال سے اوپر کی عمر تھی۔ اس سے آگے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک صحابی تھے، ان کی عمر کا آج کوئی فرد اس مجلس میں نہیں ہے، جو عمر ان کی تھی اس عمر کا کوئی آدمی مجلس میں نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عمر کا کوئی آدمی آج پوری دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر 200 سال تھی، 200 سال کی عمر، 200 سال میں انہوں نے قرآن سیکھا، اللہ کا کلام سیکھا، دین سیکھا، ایمان سیکھا۔ تو کوئی عمر شرم کرنے کی عمر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کن عالمن، سیکھ کے عالم بن جاؤ۔ اور عالم کا مطلب 8 سال پڑھ کے ہی نہیں جی، سیکھو۔ مولانا عبد الکریم صاحب پاریک رحمۃ اللہ علیہ وہ 8 سال پڑھے ہوئے عالم نہیں تھے، انہوں نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر بہت ساری دین کی بنیادیں سیکھی، تو لوگوں نے ان کے نام کے ساتھ میں مولانا لگا دیا جی۔ تو ایسے سیکھو، علماء کے ساتھ میں رہو جی، رہ کر سیکھو، سیکھ کے عالم بن جاؤ، نہیں تو طالباً کم از کم طالب علم بن جاؤ، سیکھنا شروع کر دو، نہیں اتنا بھی نہیں تو مستمعاً ایسی مجلسوں میں آ کر بیٹھ کر جی باتیں سن کر اپنی زندگی کو نورانی بنانے کی کوشش کرو۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو محباً اللہ والوں سے، علماء سے، حفاظ سے، دین کے خادموں سے، دین کی محنت کرنے والے مجاہدوں سے، دین کے لیے جان مال لگانے والوں سے محبت کرنے لگو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5ویں نہ بننا۔ 5ویں کا مطلب کیا؟ عالم بھی نہیں، طالب علم بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، چاہتا، محبت بھی نہیں کرتا، تو کرتا کیا ہے؟ کیڑے نکالتا ہے۔ امام صاحب ایسے، موزن صاحب ویسے، یہ کیڑے نکالنے کا کام اگر کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فتح لک، برباد ہو جاؤ گے۔
اس لیے بزرگوں میں اسی پیغام پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ اللہ کا کلام سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، دین کی بنیادیں سیکھیں گے۔ میں آخر میں اپنے ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے ہیں، اللہ مبارک فرمائے۔ مبارکبادی کے لیے میں فرشتوں کے جملے ان کو سناتا ہوں اور آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل خلق السماوات والارض بألف عام۔ آسمان و زمین کے بننے سے 1000 سال پہلے ایک دفعہ اللہ جل شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔ آسمان زمین بننے سے 1000 سال پہلے قرآن کی 2 سورتیں پڑھی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین۔ سننے والے کوئی اور نہیں تھے، فرشتے ہی تھے۔ تو فرشتوں نے قرآن سنا، سن کے کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہا ھذا، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اترے گا۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ اللہ کا کلام پڑھا جائے گا۔ اور آخر فرشتوں کا جملہ ان بچوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں، وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوش نصیبی مبارکبادی ہو ان سینوں کو جن سینوں میں اللہ کا یہ پاکیزہ کلام محفوظ ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سے اپنا تعلق اور لگاؤ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عزیز مکرم مولانا سید ابو بکر سلمہ کا اور ہماری مسجد مہاجر، مدرسہ مہاجر کے صدر، سیکریٹری اور تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس اہم موقع پر یاد کیا، 2-4 باتیں عرض کرنے کا موقع دیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ 2-4 باتیں جو دین کی آپ کے سامنے عرض کی گئیں اس کا آپ نے محبت سے، دلچسپی سے، شوق سے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری ان مجلسوں میں رونق بخشنے والے ہمارے مشفق محترم حضرت مولانا قاری رضوان بیگ صاحب کی بھی ہم شکر گزار ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت مدرسہ مہاجر سے بڑی گہری محبت رکھتے ہیں اور ہر موقع پر اپنی تشریف آوری سے، اپنی سرپرستی سے نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب ماشاءاللہ ہمارا اجلاس اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اختتام کو پہنچنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جناب سید سردار صاحب صدر انجمن الانصار اور اسی طرح فیاض احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ہمارے لکسندرا کے کونسلر ریاض صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بزرگوں دوستو، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت صدر جلسہ کا اور پھر منتظمین کمیٹی کا، صدر و سیکریٹری ذمہ داروں کا جو ماشاءاللہ ہر موقع پر قدم بقدم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تعاون فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آج ماشاءاللہ یہ جو فنکشن ہال جناب الحاج پیرے جان صاحب دیے ہیں، اور پھر تمام طلباء کے سرپرستوں کا اور پھر تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام، نام بنام بصمیم قلب سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انتظامات میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس پر معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اب میں جناب انور بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ غوثیہ مسجد کے صدر جناب الحاج پیرے جان صاحب کی خدمت میں ایک میمنٹو پیش کروں۔ اس کے بعد حضرت صدر جلسہ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کے ذمہ دار احباب کی خدمت میں میمنٹو پیش فرمائیں۔
سب سے پہلے جناب الحاج انور بیگ صاحب کی خدمت میں حضرت والا میمنٹو پیش فرمائیں. اس کے بعد سیکریٹری حافظ وئی محمد عالم خان صاحب اور پھر ممبر احباب مولا بیگ صاحب وہ آئیں حضرت کے ہاتھ سے میمنٹو. شبیر پاشا صاحب، سید عبد الکریم صاحب، پی بابجان صاحب، پی بابجان صاحب، محمد پیر صاحب، روح اللہ بیگ صاحب، محمد پیر، وزیر خان صاحب، اکرم شریف صاحب، شبیر پاشا صاحب، نائب سیکریٹری عمران احمد صاحب، جناب سید سردار صاحب اور فیاض احمد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے نام کا میمنٹو بھی بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے، مجمع بھی انتظار کر رہا ہے، لہذا اندر تشریف لائیں. اکرم شریف صاحب، بزرگوں دوستو، اب انشاءاللہ صدر جلسہ کے دعا پر مجلس اختتام پذیر ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی. وہیں پر انشاءاللہ جہاں سیر بچھے ہیں وہاں نماز پڑھیں گے. اس کے بعد سارے حضرات اطمینان سے کھانے سے فارغ ہو کر جائیں گے. سید سلام صاحب کی خدمت میں بھی میمنٹو حضرت کے ہاتھوں سے پیش کیا جا رہا ہے. سید سردار صاحب کی خدمت میں فیاض احمد صاحب کی خدمت میں بھی میمنٹو پیش کیا جائے. دعا سے پہلے دہلی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی طارق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ڈائریکٹر مسابقہ حفظ و قرات، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ 5 منٹ تاثرات پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ دعا. جناب سید سردار صاحب کی خدمت میں بھی میمنٹو پیش کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں اور یہاں پر موجود جناب صدر صاحب حضرت مفتی صاحب مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اس ادارے کے سرپرست جناب حضرت مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور اس مسجد اور مدرسے کی کمیٹی
کو میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے آج اتنے شاندار بچے یہ تیار ہوئے۔ ابھی پچھلے مہینے جب ہمارا مسابقہ دیوبند کے اندر پورے آل انڈیا ہندوستان کا مسابقہ ابھی جب عمل میں آیا تو ہمارے مسابقے کے اندر پورے ہندوستان سے تقریباً 62 بچے لیے گئے، اور ترتیب ہم لوگوں کی یہ تھی کہ پہلے ہم لوگوں نے اسٹیٹ وائز مسابقات کرائے، اور ہر اسٹیٹ سے جو بچے پوزیشن لانے والے 3 بچے تھے ان بچوں کو پھر ہم نے اپنے بڑے اسٹیج کے لیے چنا۔ تو پورے صوبہ کرناٹکا سے جو بچے پوزیشن لے کر کے آئے وہ بچے جو ہیں اس ادارے کے بچے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے لوگوں کے جو تاثرات ان بچوں کے بارے میں تھے، جیسے قاری عاقل صاحب ہیں، جناب حضرت قاری عاقل صاحب ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور کے تجوید کے استاد ہیں، اور بھی بہت سارے اکابر علماء قراء کرام، سب حضرات کے تاثرات یہ تھے کہ یہ بچے اتنا شاندار قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک ایک چیز، ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی، ان کا انداز، ایک ایک چیز اتنی شاندار تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے اوپر محنت کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مدارس اور یہ مکاتب جو ہیں یہ تعلیم کا مرکز ہیں، اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسانیت کا اصل زیور ہے اور انسانیت کی عزت کا باعث ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور فرشتوں کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی سے استفسار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پاکیزہ مخلوق ہیں، ہم نفوس قدسی ہیں، ہم ہر وقت تیری عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں، تو کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو زمین کے اندر جائے گی، فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کا جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی قوت کو یا انسان کی طاقت کو یا انسان کی مالداری کو یا انسان کی کسی اور چیز کو اس کا سبب نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو سبب بیان کیا وہ تعلیم سبب بیان کیا۔ تعلیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری مخلوق کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے اور تمام چیزوں کے خواص کے بارے میں انسان کو بتا دیا۔ اس کو آپ علم الاسماء بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری زبان میں سائنس کا علم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کس چیز کا کیا فائدہ ہے اور کس چیز کے کیا نقصانات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے بارے میں بتلا دیا، تمام چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتلا دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ اس طرح ترجمانی فرماتے ہیں انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ مجھے ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ فرشتوں نے اس کے اوپر جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ زبردست حکمتوں والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ آپ اس چیز کے بارے میں تعلیم کی اہمیت آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے جب غار حرا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سب سے پہلی وحی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے اندر نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں یا حج کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بلکہ علم کے بارے میں بتایا گیا، علم کی طرف توجہ دلائی۔ دیکھیے جبکہ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں،
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین، کہ پانچ ارکان جو ہیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان میں کیا کیا ہیں؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور بیت اللہ کا حج کرنا جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ پانچ چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، لیکن جو سب سے پہلی وحی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی ہے، اس وحی کے اندر اس پانچ چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی، بلکہ علم کے اوپر توجہ دلائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے پیارے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن پانچ چیزوں کی طرف اللہ نے توجہ نہیں دلائی بلکہ علم کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا باعث ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان زمین سے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس میدان کے اندر قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرا بتلانے کا مقصد کوئی تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف دو تین باتیں یہ بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ دیکھیے ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے علم کے اوپر ایک واقعہ میں بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گفتگو فرما رہے تھے، تو اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو صحابی جن سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں ان کا بس کچھ ہی وقت بچا ہوا ہے، اور یہ کچھ ہی وقت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو، اس بات کو ان صحابی سے ذکر کیا۔ ان صحابی نے یہ سن کر وہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، اور ان صحابی نے، اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا وہ کیا کرتا؟ اپنے بچوں کی طرف جاتا، اپنے مال کی طرف جاتا، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ کچھ دیر میں موت آنے والی ہے۔ ان صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت میں کیا کام کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم سیکھنے کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو خبر دی تھی وہ غالباً عصر کا وقت تھا، اور مغرب کے وقت وہ صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر علم سے بڑھ کر کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت میں ان تمام چیزوں کو سیکھنے کا حکم فرماتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو آخری وقت کے اندر علم سیکھنے کے بارے میں بتایا کہ علم سیکھنے کے اندر مشغول ہو جاؤ، اور وہ صحابی علم حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، بس میرا بتلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دلانی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سیکھنے کے اندر مشغول کرنا ہے۔ بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے علم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی اولاد کے لیے مالداری یا جائیداد اکٹھی کرنا یا پیسہ اکٹھا کرنا یہ اپنی اولاد کے لیے تحفہ ہو سکتا ہے، لیکن علم سے بڑھ کر ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی چند باتوں کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حافظ اشم عریب اذان دے دیں، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی، اس کے بعد سارے حضرات اطمینان سے کھانے سے فارغ ہو کر جائیں. یہ فارغین حفاظ کی یہاں بیگ رکھی ہوئی ہے، اپنا سارا سامان اس میں رکھ لیں، خصوصاً میمنٹوں کی حفاظت کریں، قیمتی ہیرا ٹوٹ نہ جائے. اس میں ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس ڈبے میں میمنٹو رکھ لیں. حافظ اشم عریب بیگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله